جلال الدین محمد اکبر کو مغلیہ سلطنت کا سب سے عظیم اور قابل بادشاہ خیال کیا جاتا ہے۔ اکبر کا دور حکومت 1556 سے 1605 پر محیط ہے۔ اس دوران اکبر نے نہ صرف مغلیہ سلطنت کو ہندوستان کے طول و عرض تک پھیلایا بلکہ اپنی انتظامی صلاحیتوں کا لوہا بھی منوایا۔ تاہم اکبر نے اپنے دور حکومت میں ایسی اصلاحات متعارف کروائیں جس نے تاریخ میں اسے متنازع شخصیت بنا دیا۔ انہی میں سے ایک اکبر کا متعارف کردہ دین الہی ہے۔ اس وقت کے جید علماء نے اکبر کے دین کو خلاف شریعت قرار دیا اور یوں اکبر مغلیہ دور کا سب سے قابل اور عقلمند بادشاہ ہونے کے باوجود متنازع شہنشاہ قرار پایا۔ اکبر کے متعارف کردہ دین کی متنازع اور خلاف شریعت خصوصیات میں السلام علیکم کا خاتمہ اور اللہ اکبر جل جلالہ کا نفاذ، بادشاہ اکبر کا خود کو خدا کا عکس قرار دینا، بادشاہ اکبر کا خود کو سجدہ کرنا لازمی قرار دینا، گائے کے گوشت کھانے پر پابندی عائد کرنا، جزیے کا ختم کرنا اور مسجدوں میں بلند آواز میں اذان دینے پر پابندی عائد کرنا نمایاں ہیں۔ اکبر نے دین الہی کو سن 1582 میں نافذ کیا اور صلح کل کا فلسفہ دیا۔ یہ دین بر صغیر میں موجود تمام مذاہب کا مجموعہ تھا، تاہم اس دین کے پیروکار کی تعداد 19 سے تجاوز نہ کر سکی۔ دین الہی کا واحد مقصد ہندو اور مسلمانوں کو ایک چھت تلے یکجا کرتے ہوئے سیاسی یکجہتی کا حصول تھا۔ تاریخ دانوں کے مطابق اکبر کا دین کوئی نیا مذہب نہیں بلکہ روحانیت پر مبنی فلسفہ تھا جس کا منبع خود بادشاہ وقت تھا۔ اس دین کی نہ تو کوئی کتاب تھی اور نہ ہی کوئی اور تحریری شکل۔ شیخ احمد سرہندی سمیت دیگر بزرگان دین نے اکبر کے اس اقدام کی مخالفت کی اور اسے خلاف شریعت قرار دیا اور اسلام کی حقیقی اقدار اور روایات کا تحفظ کیا۔ اکبر کا دین الہی اس کی وفات کے ساتھ ہی 1605 میں ختم ہوا، البتہ اس کی چھاپ کئی سالوں تک بر صغیر پر قائم رہی۔ اکبر کے دین الہی کو اس کے پوتے اور بادشاہ شاہ جہاں کے بیٹے درا شیخو نے بحال کرنے کی کوشش کی۔ بعد ازاں اورنگزیب عالمگیر بر صغیر کا بادشاہ بنا اور بمطابق شریعت فتوی عالمگیری جاری کیا اور یوں دین الہی ہمیشہ کے لیے دفن ہوا اور بر صغیر میں اسلام اپنی اصل شکل میں بحال ہوا۔ احسن نور 2 منٹ میں۔